الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے غور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغوں کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحرنا آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھا تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی گھناوی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوموں کی کہانیاں بہت قدیم ہے. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ عالم میں کئی آندھیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم و بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح چیر سکون چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے. غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں ایک گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ مسلمان کسی بھی مدارس مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے. اسی لیے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسلمان کسی بھی مدارس مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک ساتھ چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب اور مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے ہی تاریخ اپنی، ہے ہی اپنا فلسفہ، ہے ہی تاریخ اپنی، ہے ہی اپنا فلسفہ. ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم زیادتی جب حد سے آگے بڑھی تو انہوں نے اسلام کے قلعے کو مسمار کر کے اس پر تجدیدی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے تھے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محال جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دم لیں گے، جس کے نتیجے ہم مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا. وہ تاریخ کا قلمناک باب ہے. کسی شاعر نے کہا، تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، پھر کیا چیز ہے ہم تو اس سے بھی لڑ جاتے تھے. برادران ملت،
وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہا کہ گدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر بیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے لیے بہا کر شہید ہو گئے. اگر یہ مسلم قائدین قافلہ غلام ہندوستان کے پربیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کے ساتھ مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت سے نہیں اترا خدا تم بھی نہیں. یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کر سکتے. آپ حضرات مجھے بتائیے کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے کہ حاکم بنے؟ کیا مسلمانوں اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے. لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے. یاد رکھے اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدوں سے سبکدوش ہونا پڑے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنے غفلت کی چادر چاک کر کے عقل ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو. قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں